بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آثار السنن کا آج چوتھا سبق ہے، اور اس سبق کے اندر ہم راوی کے اوپر طعن کے اسباب پڑھیں گے۔ جو راوی ہے، حدیث جس سے روایت ہو رہی ہے، جو ذریعہ ہے حدیث کی روایت کا، اس پر طعن کے کیا اسباب ہیں، طعن کس کو کہتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے، یہ ساری چیزیں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ راوی کے اوپر طعن سے مراد کوئی ایسی خرابی یا عیب ہوتا ہے جو قبول حدیث سے مانع ہوتا ہے، یعنی جو اس کو روایت کرنے والا راوی ہے اس کے اندر کوئی ایسا عیب پایا جا رہا ہے، کوئی ایسی خرابی پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کی حدیث کو قبول نہیں کر سکتے، محدثین اس کی حدیث کو قبول نہیں کرتے۔ تو وہ خرابی اور عیب جو ہے وہ کیا کیا ہیں، کتنے اسباب ہیں، کتنی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے راوی کے اوپر طعن ہوتا ہے، تو اس کی وہ کل 9 اسباب ہیں جس کی وجہ سے حدیث کے درجے بھی پھر مختلف ہو جاتے ہیں۔ یعنی کوئی سخت ہے، کسی کے اندر نرمی ہے، کسی کے اندر کوئی درمیانے درجے کا ہے، تو مختلف وہ اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے حدیث کا درجہ بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ کچھ احادیث جو ہوتی ہیں وہ ضعیف درجے کی ہو جاتی ہیں، کچھ مقبول درجے کی ہیں، اور کچھ بالکل ہی مردود درجے کی ہو جاتی ہیں جن کو بالکل بھی لینا، ان پر عمل کرنا یا ان سے کوئی حکم کا یا کسی مسئلے کا استدلال کرنا وہ جائز نہیں ہوتا۔ طعن فی الراوی، یعنی راوی کے اوپر طعن، اس سے مراد کوئی ایسی خرابی یا عیب ہے جو قبول حدیث سے مانع ہو۔ اب ان اسباب میں سے سب سے پہلا جو سبب ہے وہ ہے کذب فی الحدیث، یعنی حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بالقصد کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا۔ ایک تو ہوتا ہے انجانے میں کوئی کسی نے حدیث روایت کر دی اور وہ جھوٹی تھی، تو وہ تو کذب فی الحدیث کے زمرے میں نہیں آئے گا، اور اس کے اوپر، اس راوی کے اوپر کذب فی الحدیث کا طعن نہیں ہوگا، الزام نہیں لگے گا، بلکہ بالقصد جو ہے کوئی جھوٹی بات اگر منسوب کرتا ہے جان بوجھ کر اپنے دل کے ارادے سے، تو وہ کذب فی الحدیث کے زمرے میں آئے گا، اور اس کے اوپر حدیث کے معاملے میں جھوٹا ہونے کا الزام لگایا جائے گا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا عیب ہے جو راوی کے اندر اسباب ہیں طعن کے، ان میں سے سب سے بڑا عیب ہے یہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اگر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ بہت سخت بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بالقصد کوئی جھوٹی بات منسوب کی جائے۔ دوسرے نمبر پر ہے تہمت کذب، یعنی جھوٹ کا الزام۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ راوی کے متعلق یہ بات تو ثابت نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قصداً کوئی جھوٹی بات منسوب کی ہے، لیکن کچھ قرائن، کچھ آس پاس کی چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جن سے کذب فی حدیث رسول کی بدگمانی ہوتی ہے، کچھ اس کے حالات ایسے ہیں جس کی وجہ سے گمان یہ کر لیا جاتا ہے، یہ اس کے بارے میں بدگمانی پائی جاتی ہے کہ اس نے جھوٹ ہی بولا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے معاملے میں۔ تو یہ دوسرا سبب ہے۔ اب یہ اس کے اندر تھوڑا نرمی ہوتی ہے، تہمت کذب ہے۔ پہلا کذب فی الحدیث ہے اور دوسرا تہمت کذب ہے، یعنی جھوٹ کا الزام ہے۔ یہ پتہ نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے، ثابت نہیں ہے کہ یہ شخص جھوٹ ہی بولتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے معاملے میں، لیکن اس کے اوپر تہمت لگائی جا سکتی ہے کیونکہ کچھ ایسے قرائن اور کچھ ایسے دلائل اس کے بارے میں موجود ہوتے ہیں جو کہ اس کو حدیث کے معاملے میں مطعون کرتے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے فسق، یعنی بددین ہونا، گناہگار ہونا۔ یہ طعن اس راوی پر لگتا ہے جو کسی قولی یا فعلی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، یعنی ایسا شخص جو کسی گناہ میں مبتلا ہے، ظاہری گناہ ہے اور وہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، تو ایسا شخص اگر کوئی حدیث روایت کرتا ہے تو اس پر فسق کا طعن لگتا ہے، اس پر فسق کا الزام لگتا ہے کہ یہ شخص تو گناہگار ہے، فاسق شخص ہے، اور فاسق شخص کی روایت جو ہے وہ زیادہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ جیسے کہ کوئی شخص زنا کرتا ہے، زانی ہے، کوئی چوری کرتا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر فسق کا جو ہے وہ طعن کیا جاتا ہے، اس کے اوپر فسق کا
الزام لگایا جاتا ہے. حدیث کے معاملے میں ایسا شخص جو ہے وہ محدثین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. نمبر 4 پہ ہے جہالت، یعنی راوی کا حال معلوم نہ ہونا کہ وہ راوی کس درجے کا ہے، قابل بھروسہ ہے یا نہیں، ثقہ ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے. تو یہ چوتھا جو ہے سبب ہے طعن فی الراوی کا، جہالت. نمبر 5 پہ ہے بدعت، یعنی دین میں کوئی ایسی جدت ایجاد کرنا جس کی اصلیت قرآن کریم سے یا حدیث شریف سے ثابت نہ ہو، یا پھر قرون مشہود لہا بالخیر جو ہے، جو کہ ایسے زمانے ہیں جن میں خیر غالب تھی، جیسے صحابہ کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے، تبع تابعین کا زمانہ ہے، ان میں وہ بات نہیں پائی جا رہی جو کہ یہ راوی روایت کر رہا ہے. تو ایسا شخص جو ہوتا ہے، ایسی روایت جو ہوتی ہے یا ایسے شخص کی طرف سے جو روایت آتی ہے، اس کے اوپر طعن جو لگایا جاتا ہے وہ بدعت کا لگایا جاتا ہے کہ کوئی نئی چیز ہی اس نے بیان کی ہے، نہ تو اس کی اصل قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ ہی جو قرون مشہود لہا بالخیر ہے، وہ زمانے جن میں خیر غالب تھی، ان کے زمانے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں پائی جا رہی. تو یہ 5واں سبب ہے بدعت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر جس میں سب سے زیادہ خیر غالب ہے وہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد کا زمانہ وہ ہے جو میرے زمانے سے ملا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد کا زمانہ وہ ہے جو اس سے ملا ہوا ہے، یعنی صحابہ اور تابعین کا زمانہ. تو قرون مشہود لہا بالخیر میں بھی اگر کوئی ایسی بات نہیں پائی جا رہی جو کہ وہ راوی روایت کر رہا ہے، تو ایسے راوی کے اوپر بدعت کا الزام لگتا ہے، اس کے اندر جدت کا یعنی ایک نئی چیز کے ایجاد کرنے کا طعن کیا جاتا ہے. نمبر 6 پہ ہے فحش غلطی، یعنی واضح غلطی یا اغلاط کی بہتات، بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے، ایسی غلطی کرتا ہے جو کہ واضح ہے. تو اس راوی پر جو فحش غلطی کا اعتان کیا جاتا ہے، یہ اس پر کیا جاتا ہے جس کی غلط بیانی صحت بیانی سے زیادہ ہو. یعنی عام طور پر جب وہ بیان کرتا ہے کوئی چیز تو اس میں غلطی ہی ہوتی ہے، اور وہ کم ہی کوئی اچھی صحیح بات کرتا ہے. زیادہ باتیں اس کی یا زیادہ روایات اس کی جو ہے وہ غلط بیانی پر مبنی ہوتی ہیں، اور کم باتیں اس کی صحیح ہوتی ہیں. تو ایسے راوی کے اوپر جو طعن کیا جاتا ہے محدثین کے نزدیک، اس کو فحش غلطی کا طعن کہا جاتا ہے. یہ طعن کی 6ٹھی قسم ہے جس کو طعن فی الراوی کا جو سبب ہے فحش غلطی، یعنی ایسا اگر راوی کوئی فحش غلطیاں کرتا ہے تو اس کے اوپر طعن کیا جاتا ہے کہ یہ تو اکثر ہی غلط بیانی سے کام لیتا ہے. نمبر 7 پہ ہے کثرت غفلت، یعنی بہت زیادہ غفلت کا پایا جانا. یہ طعن اس راوی پر لگتا ہے جو حدیث کے اتقان کا مطلب یہ ہے کہ خوب اچھی طرح محفوظ کرنا، اچھی طرح یاد کر لینا. تو جو راوی اچھی طرح یاد کر لینے میں اکثر غفلت برتتا ہو تو اس کے اوپر کثرت غفلت کا طعن لگتا ہے. تو وہ راوی جو ہوتا ہے وہ کثرت غفلت کے طعن سے مطعون کیا جاتا ہے محدثین کے نزدیک. محدثین کہتے ہیں کہ یہ تو اکثر ہی بہت زیادہ غافل ہے، اس کے اندر بہت زیادہ کثرت سے غفلت پائی جاتی ہے. تو یہ 7واں سبب ہے. نمبر 8 پہ ہے وہم، اس کا مطلب ہے بھول کر غلطی کرنا، یعنی سند میں یا متن میں کوئی تغیر و تبدل کر دینا، کوئی تبدیلی کر دینا. مثلا حدیث مرسل ہے یا منقطع ہے، اس کو وہ متصل کر کے بیان کر دے. تو یہ محدثین کے نزدیک یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو وہم ہوا ہے، اس راوی کو یہ حدیث مرسل ہے جو کہ اس نے متصل کے طور پر بیان کر دی، یا حدیث منقطع ہے جس کو اس نے متصل بیان کر دی ہے. اس کی تعریفات ہم گزشتہ اسباق میں حدیث مرسل، منقطع اور متصل کی پڑھ چکے ہیں. تو لہٰذا 8واں سبب جو ہے وہ وہم ہے. نمبر 9 جو سبب ہے وہ ہے سوء حفظ، یعنی یادداشت کی خرابی. یادداشت کے اندر خرابی آ جانا، بات کا یاد نہیں رہتی کسی کو اگر بات، تو اس کی یادداشت کے اندر خرابی آ جاتی ہے. یہ طعن اس راوی پر کیا جاتا ہے یا اس راوی پر لگتا ہے جس کی غلط بیانی حافظے کی وجہ سے ہو، یعنی یہ وہ اپنے کمزور حافظے کی وجہ سے غلط بیانی کر رہا ہے. کسی نے یا جس سے اس نے روایت سنی ہے وہ اس نے روایت کسی اور طرح سے بیان کی، یہ آگے کسی اور طرح سے بیان کر رہا ہے. یا پھر یہ کہ جس سے اس نے روایت سنی ہے اس کا نام بھول گیا،
کسی اور شخص کی طرف منسوب کر کے اس کو بیان کر رہا ہے، تو یہ اس کی غلط بیانی ہوئی نا، کہ وہ یا تو وہ غلط بیان کر رہا ہے یا پھر اس شخص سے اس سے سنی نہیں جس کی طرف وہ منسوب کر کے بیان کر رہا ہے، تو یہ غلط بیانی ہے، لیکن یہ حافظے کی وجہ سے ہے۔ اور دوسری اس میں یہ ہے کہ اس کی صحت بیانی جو ہے وہ اس سے کم ہے غلط بیانی سے، یا پھر یہ کہ صحت بیانی غلط بیانی کے برابر ہے، تو اس کے اوپر سوء حفظ کا تعان کیا جاتا ہے محدثین کی طرف سے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ آج کے سبق میں ہم نے راوی پر تعان کے کل 9 اسباب پڑھے ہیں تفصیل کے ساتھ، جن کا ہم نے مطلب بھی سمجھا ہے اور اس کی تفصیل بھی آج کے سبق میں ہم نے سمجھی ہے۔ آخر میں آپ سے سوال یہ کہ طعن فی الراوی سے کیا مراد ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یعنی طعن فی الراوی کسے کہتے ہیں، جو کہ ہم نے سبق کے شروع میں بتایا ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ دوسرا سوال ہے سوء حفظ سے کیا مراد ہے، یعنی جو ہم نے ابھی سبق میں پڑھا کہ سوء حفظ سے مراد کیا ہے، حافظے کی برائی، جو اس کا لفظی معنی بن رہا ہے سوء حفظ کا، یہ حافظے کی خرابی یا حافظے کی برائی، اس سے کیا مراد ہے، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔